پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے آغاز پر زبردست تیزی، سرمایہ کار سرگرم، 100 انڈیکس 1206 پوائنٹس اضافے سے 74,000 کی سطح پر پہنچ گئی۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر کی قدر میں 1 پیسے کی کمی، انٹر بینک میں ڈالر 278.61 سے کم ہو کر 278.60 روپے کا ہو گیا۔ بانی پاکستان تحریک انصاف شیخ رشید، شاہ محمود قریشی اور دیگر کو ریلیف مل گیا۔ اسلام آباد کی عدالت نے تھانہ I-9 میں درج مقدمے میں بری کر دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ ملک عمران نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ ملزمان پر دفعہ 144 کی خلاف ورزی توڑ پھوڑ کی دفعات کے تحت مقدمہ درج تھا۔ بانی پاکستان تحریک انصاف اور بشرا بی بی کے خلاف دوران عدت نکاح کیس، اسلام آباد ہائی کورٹ کی سیشن جج افضل مجوکا کو سزا معطلی کی درخواست پر 10 دنوں میں فیصلہ کرنے کی ہدایت۔ غیر شرعی نکاح کیس میں مرکزی اپیلوں پر 1 ماہ میں فیصلہ سنانے کا حکم۔ خاون مانیکا کے وکیل کی اپیل ایڈیشنل سیشن جج سے سیشن جج کو ٹرانسفر کرنے کی مخالفت۔ بشرا بی بی کے وکیل نے درخواست کی سیشن جج ایسٹ کیس سن رہے تھے، اب سیشن جج ویسٹ کو کیس ٹرانسفر کیا جائے۔ پنجاب کا مالی سال 2024-25 کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ نئے مالی میزانیہ کا کل حجم 5,390 ارب روپے متوقع۔ صوبائی وزیر خزانہ مشتبہ شجاع الرحمان اسمبلی میں بجٹ پیش کریں گے۔ پنجاب کو 37 ارب روپے وفاق سے NFC کے تحت ملنے کا امکان۔ تنخواہوں کی مد میں 597 ارب روپے تجویز، پینشن کی مد میں 447 ارب روپے تجویز، ترقیاتی بجٹ کی مد میں 800 ارب، تعلیم کے 600 ارب روپے رکھنے کا تخمینہ۔ سندھ کا بجٹ 14 جون کو پیش ہوگا۔ 8,500 ارب روپے خسارے کا وفاقی بجٹ پیش، مجموعی حجم 18,877 ارب روپے رکھا گیا۔ FBR کی ٹیکس کلیکشن کا ہدف 12,970 ارب روپے مقرر۔ نان ٹیکس آمدن کا ہدف 4,845 ارب روپے ہوگا۔ قرضوں پر سود کی ادائیگیوں کی مد میں 9,775 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ دفاعی بجٹ 2,122 ارب روپے تجویز، سبسڈیز کی مد میں 1,363 ارب روپے کے فنڈز مختص۔ ترقیاتی بجٹ کا حجم 1,500 ارب روپے رکھا گیا۔ وفاقی بجٹ میں سرکاری ملازمین کے لیے اچھی خبر، 1 سے 16 گریڈ تک تنخواہ میں 25% اضافہ، 17 سے 22 گریڈ تک تنخواہیں 20% بڑھیں گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے مطابق ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں 15% اضافے کی تجویز ہے۔ کم سے کم اجرت 32,000 روپے سے بڑھا کر 37,000 روپے مقرر کر دی گئی۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہ بڑھے گی، نجی شعبے کے ملازمین کا صرف ٹیکس بڑھے گا۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے 5 ٹیکس سلیب متعارف، ماہانہ 50,000 سے 1 لاکھ روپے تنخواہ پر 2,500 روپے ٹیکس۔ نان فائلر اب پراپرٹی خریدنا اور بیچنا بھول جائیں۔ پراپرٹی کیپٹل گین ٹیکس میں بڑا اضافہ، نئے پلاٹس، کمرشل اور رہائشی پراپرٹی پر 5% FID عائد۔ فائلرز کے لیے محصولات کی شرح 15%، نان فائلرز کے لیے 45% ٹیکس کی تجویز۔ نان فائلر تاجر کے لیے ایڈوانس ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح 1 سے بڑھا کر 2.25% کر دی گئی۔ نان فائلرز کی موبائل کالز پر 75% تک ٹیکس لگانے کا فیصلہ، لیٹ فائلر پر بھی ٹیکس لگانے کی تجویز۔ آئندہ مالی سال سے نان فائلرز غیر ملکی سفر نہیں کر سکیں گے۔ آئندہ مالی سال کے فائنانس بل میں تجویز، چیئرمین FBR زبیر ٹیوانا کہتے ہیں تنخواہ دار طبقے پر 75 ارب روپے کا ٹیکس بوجھ ڈالا، ٹیکس وصولیوں میں 3,800 ارب روپے سے زائد اضافہ کیا جا رہا ہے۔ پالیسی اور انفورسمنٹ کے ذریعے 1,800 ارب روپے محصولات جمع کیے جائیں گے، 400 سے 450 ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ ختم کی گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات بھی مہنگی، حکومت نے IMF کا ایک اور مطالبہ مان لیا۔ پیٹرول اور ڈیزل پر لیوی 60 سے بڑھا کر 80 روپے لیٹر مقرر، ہائی آکٹین پر 75 روپے لیٹر لیوی عائد، مٹی کے تیل پر 50 روپے لیٹر مقرر۔ آئندہ سال کے بجٹ میں LPG پر 30,000 روپے ٹن لیوی عائد۔ لیسکو نے عید الاضحیٰ پر لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ترجمان کے مطابق عید کی چھٹیوں کے دوران بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کے لیے کنٹرول روم قائم، تمام شکایات سینٹرز فعال رہیں گے، تمام سب ڈویژنز میں بھی
لائن سٹاف موجود رہے گا۔ تمام سب ڈویژن میں اضافی ٹرانسفارمرز اور دیگر ضروری سامان موجود رہے گا۔ گزشتہ روز سرکئی ٹول پلازا جہلم کے قریب سمگلرز کی فائرنگ سے شہید ہونے والے ANF کے جوانوں کی نماز جنازہ ادا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، ANF اور پاک فوج کے افسران کی نماز جنازہ میں شرکت۔ شہداء کے جسد خاکی کو ان کے آبائی علاقوں میں روانہ کر دیا گیا۔ ANF کے مطابق شہداء کو پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ اور پاک فوج اور ریسکیو 1122 کا مری کے جنگلات میں فائر فائٹنگ آپریشن۔ گھوڑا گلی اور کنکوٹ کے جنگلات میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ آگ بجھانے کے لیے پاک فوج اور امدادی ٹیموں نے حصہ لیا۔